سوال اکثر آتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور آنے چاہیے, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو یہ سوال ان کے دماغ میں آنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب غریب کی مستحق کی داد رسی ہوتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو معیشت ہے, وہ ترقی کرنے لگتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے جہاں پہ سڑکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب اوور ہیڈ بریجز, انڈر پاسز, میٹرو, بس, اورنج لائن اور جو عوام کی سفری سہولیات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب موٹر ویز بنتی ہیں, ایکسپریس ویز بنتی ہیں, رنگ روڈز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, انفراسٹرکچر بنتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے ضروری بات, کیونکہ آج ہر شخص اس سے متاثر ہے, اسپیشلی جو یہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جب مہنگائی نیچے جاتی ہے اور تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب بزنس جو ہے, کاروبار تھرائیو کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ملک اور پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے, پاکستانیت ابھر کے آتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بھی جیبوں پہ یہ بوجھ پڑتا ہوگا. 38% 38% جو ہے مہنگائی تھی پچھلے 4-5 سال نااہلی نالائکی کی وجہ سے اور کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے مہنگائی 38% پہ تھی. روٹی 25 روپے کی ملتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی. اور میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں, آپ نارووال سے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں, میں پوچھتی ہوں کہ روٹی جو ہے آج سے سال پہلے روٹی کی قیمت کیا تھی؟ 25 روپے روٹی کی قیمت تھی. آج روٹی کی قیمت کیا ہے؟ 12 روپے 13 روپے. کیا وجہ ہے؟ اور آج کس کا دور ہے؟ آج اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہ چھڑی گھما دیتی ہے اور اچانک ہر طرف ترقی ہونے لگ جاتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے قوم کے بارے میں سوچتی ہے. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے عوام کی آسانی کے بارے میں, اس کی آسائش کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی تعلیم کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی صحت کے بارے میں سوچتی ہے, مہنگائی میں کمی کے بارے میں سوچتی ہے, ان کی سڑکوں کے لیے سوچتی ہے, ان کی صفائی کے لیے سوچتی ہے. میں پورا دن دفتر میں بیٹھ کے یہ چیز مانیٹر کرتی ہوں کہ آپ کے محلوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, آپ کی سڑکوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صبح اٹھ کے ریٹس چیک کرتی ہوں کہ آلو, پیاز, ٹماٹر, آٹا, روٹی کا کیا ریٹ ہے. اور ابھی کل مجھے پتہ چلا, میں دیکھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں پھر روٹی کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے ہو گئی, کیونکہ کسی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے, باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے. میں پاکستانی پہلے ہوں, پنجابی بعد میں ہوں. لیکن اگر صحیح معنوں میں کسی کو مفلوج کہوں, جو ذہنی مفلوج ہیں, جسمانی مفلوج نہیں ہوتا, جو ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہو. جب سے میں نے آسٹرچ کا انہینسڈ آسٹرچ آئل یوز کرنا شروع کیا ہے تب سے نہ میرے جوڑوں میں اور نہ میرے مسل. اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں مصروف ہوں. ہر روز ایک نیا تماشا, ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لگے رہو, لیکن عوام کی خدمت میں خلل آتا ہے. اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے. آپ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں اس معاشرے پہ, اس دھرتی پہ بوجھ جنہوں نے عوام کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی. جو ریسورسز جو آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کو وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں
पंजाब पे हमला आवर होने के लिए ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए, दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। यहाँ पर बहुत पंजाब के अंदर हर बाजार के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। आप ना सिर्फ पंजाब के ऊपर ये बार बार हमला करते हैं, बट आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बुरे हालात छोड़कर आज पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो कभी मैं अक्सर टीवी पे देखती हूँ, ऑनेस्टली मुझे मेरा दिल ये बात नहीं मानता, मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको सेफ्टी तक पहुँचाएँ। उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं, उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, आवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना, उनके लिए मंसूबे बनाना, उनको डिलीवर करना, उनकी खिदमत में हाजिर रहना। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। तो पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। मेरा भी दिल करता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है आज मैं यहाँ आप सबके सामने बता रही हूँ, मुझे लोग लिखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो बच्चे स्पोर्ट्स में, जो नौजवान स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, वो मुझे लिखते हैं, ख़त लिखते हैं कि हमारा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के फ़लाँ शहर से है और हम फ़लाँ स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत हमारा हाथ नहीं पकड़े। भाई आपकी हुकूमत आपका कैसे हाथ पकड़ सकती है? वो तो पंजाब पे हमला करने के लिए तैयार बैठी होती है हर वक्त। ये नींद कैसे आती है? मुझे तो रात को नींद ना आए अगर मैं ये समझूं कि जो अवाम का पैसा है उसको मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च कर रही हूँ। तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। एक दिन आएगा जब आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। बहुत बहुत बड़ा हुक्मरान का जो हिसाब किताब है वो बहुत बड़ा होता है। वो आपको पता चलेगा जब आपका हिसाब किताब शुरू होगा। जो हुक्मरान दिन रात अवाम की खिदमत में रहता है, अवाम की अमानत को अपनी अमानत समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो भी जवाब नहीं दे सकता। तो आप कैसे जवाब देंगे अल्लाह ताला को? आप अपने सूबे के अवाम को कैसे जवाब देंगे? और फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं खिदमत से पूरी। और वजह कोई नहीं है, वजह से पंजाब से इनको क्या इशू हो सकता है? मैं बताती हूँ वजह क्या है। जो 2014 में धरने की वजह थी, पता चल गया है कि मुल्क तरक्की करने लग गया है, पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना। ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरीम नवाज शरीफ को। मैं उसी नवाज शरीफ की बेटी हूँ जिसने 2 जंगें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी और अल्लाह ताला के फजल करम से उसने दहशतगर्दी की लानत को इस मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म किया। मुझे पता है दहशतगर्दों से कैसे निमटना है, वो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टाक जो एक डिफरेंस है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आपको फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पे गौर करें। और पंजाब के अवाम जो है ना वो देख रहे हैं, तभी आपकी किसी कॉल पे कान नहीं धरते। मैं ये जो मुझे आज आईजी साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? वो कहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमें शेल्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर ख़रीदें,
لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں. تو میں آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی, گھیراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, انتشار, فتنہ, اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دی ہے. ترقی چھینی ضرور ہے, ترقی جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی نہیں کی, اس نے محنت سے ترقی کی ہے, یکسوئی سے ترقی کی ہے اور ایک ویژن کے ساتھ ترقی کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کو نوکری دے سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست آپ کی مہنگائی کم کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ اور فتنہ فساد کی سیاست آپ کو اپنا گھر, اپنی چھت دے سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ ذرا جا کے دیکھیں, آنیسٹلی لگتا ہے کہ 1800 کا کوئی 18ویں صدی کا کوئی ملک ہے. نہ سڑکیں ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی عوام کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ ہے. پورا وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرے صوبے کو ہم نے کس طرح وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ نمٹ لیں گے آپ سے, آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریاست کو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر, اور عوام کو اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم آنیسٹلی یہ شاید ہمارا آخری چانس ہے. اگر یہ ہمارا ملک آگے نہ بڑھا تو پھر ہم ترقی ہمارا خواب رہ جائے گا. اللہ نہ کرے. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ بہت زرخیز مٹی ہے. تو میں عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو فتنہ, انتشار, فساد ہے وہ زندگیوں میں تباہی ضرور لاتا ہے, ترقی نہیں لا سکتا. میری ایک دفعہ پھر یہ جو بچہ ابھی آیا تھا میرے پاس جس نے میری اسکیچ بنایا تھا, میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ ملازمت دی جائے. وہ کہتے ہیں وہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں, تو کسی ایسی جگہ پہ ان کو ملازمت دی جائے جہاں پر جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور جہاں پہ یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فون آ جائے گا, آپ کو ملازمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی آزمائش میں, آپ کی مشکلات میں آپ کا سہارا بنوں. ہم سب کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.